محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا، جو لوگ وفات پا جاتے ہیں تم میں سے اور چھوڑ جاتے ہیں بیویوں کو. والذین یتوفون منکم ویذرون ازواجا، جو لوگ وفات پا جاتے ہیں تم میں سے اور چھوڑ جاتے ہیں بیویوں کو. وصیۃ لازواجہم متاعا الی الحول غیر اخراج، وہ وصیت کر جایا کریں اپنی بیویوں کے واسطے 1 سال تک نفع اٹھانے کی، اس طور پر کہ وہ گھر سے نہ نکالی جائیں. والذین یتوفون منکم ویذرون ازواجا، جو لوگ وفات پا جاتے ہیں تم میں سے اور چھوڑ جاتے ہیں بیویوں کو. وصیۃ لازواجہم متاعا الی الحول غیر اخراج، وہ وصیت کر جایا کریں اپنی بیویوں کے واسطے 1 سال تک نفع اٹھائیں، اس طور پر کہ وہ گھر سے نہ نکالی جائیں. فَإِنْ خَرَجْنَ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ، پھر اگر وہ خود نکل جائیں تو تم کو کوئی گناہ نہیں. فِيمَا فَعَلْنَ فِي أَنفُسِهِنَّ مِن مَّعْرُوفٍ، اس قیدی کی بات میں جس کو وہ اپنے بارے میں کریں. واللہ عزیز حکیم، اللہ تعالی زبردست ہیں، حکمت والے ہیں. وَلِلْمُطَلَّقَاتِ مَتَاعٌ بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى الْمُتَّقِينَ، اور سب طلاق دی ہوئی عورتوں کے لیے کچھ فائدے پہنچانا مقرر ہے. حقاً علی المتقین، قاعدے کے موافق، اور یہ مقرر ہوا ہے ان پر جو شرک اور کفر سے پرہیز کرتے ہیں. کذالک یبین اللہ لکم آیاتہ لعلکم تعقلون، اسی طرح حق تعالیٰ تمہارے لیے اپنے احکام بیان فرماتے ہیں اس توقع پر کہ تم سمجھو اور عمل کرو. معاشرتی زندگی اور گھریلو زندگی کے متعلق اسلام کی ہدایات ہیں کہ اگر شوہر کا انتقال ہو جائے اور بیوی موجود ہو تو جب تک وراثت کے احکامات نہیں آئے تھے تو حکم یہ تھا کہ وہ اہلیہ اسی گھر میں رہے اور 1 سال تک رہے، اور اس کا کھانا پینا اور اس کی زندگی کی ضروریات شوہر کے چھوڑے ہوئے مال سے اس کے اخراجات برداشت کیے جائیں. لیکن جب وراثت کے احکامات تفصیل سے آ گئے، اس میں بیوہ کے بھی حصہ موجود ہے اور دیگر ورثاء کے بھی حصص موجود ہیں، تو یہ حکم باقی نہ رہا. اب تو حکم یہ ہے کہ مرنے والے کے بعد جس قدر جلدی ہو سکے اس کی وراثت کے حصے تقسیم کر دیے، چاہے شوہر کا انتقال ہو، چاہے بیوی کا انتقال ہو، چاہے بیٹے کا انتقال ہو، چاہے باپ کا انتقال ہو، چاہے ماں کا انتقال ہو. اب تو شریعت یہ کہہ رہی کہ جس قدر جلدی ہو سکے اس کی وراثت تقسیم ہو. اس میں آج کوتاہی ہے، اور اس کوتاہی کا نتیجہ یہ ہے کہ عموماً جو گھروں میں اور خاندانوں میں جھگڑے ہیں اس کی بنیادی وجہ وراثت کی تقسیم کا نہ ہونا. معاملات میں جو آج چیز سب سے زیادہ سرفرست ہے، جس میں خرابی بہت زیادہ ہے، وہ وراثت کی تقسیم نہیں. ابتداءً تقسیم کرتے نہیں، اور جب وہ چیزیں بہت مہنگی ہو جاتی ہیں اب پھر دل لینے کا دل نہیں کرتا. کہاں ان کی قیمت لاکھوں میں تھی اب کروڑوں میں ہو گئی، اور کہاں اس کی قیمت چند کروڑوں کی تھی ان کی قیمت اربوں میں پہنچ گئی. اب کون حصہ دے؟ اور بس اوقات
باپ کی وراثت تقسیم نہیں ہوئی، سلسلہ چلتا چلتا پوتوں تک پہنچ گیا، ڈور اتنی الجھ گئی کہ کوئی سرا ہی نہیں مل رہا کہ کہاں سے پکڑیں اور اس مسئلے کو حل کریں۔ خرابی خرابی۔ تو اب شریعت کا حکم یہ ہے کہ جس قدر جلدی ہو سکے وراثت کی تقسیم ہو۔ اگر شوہر کا انتقال ہوا تو اس میں بیوہ کا بھی حصہ ہے، اس میں بچوں کا بھی حصہ ہے، اس میں بچے بچیوں کا بھی حصہ ہے، اور وہ اپنے حصے کے لحاظ سے پھر بے شک اخراجات کرتے رہے، کیونکہ اگر اس کے بعد بیوہ کا انتقال ہوا تو پتہ تو ہو کہ بیوہ کا حصہ کتنا ہے۔ اگر شوہر کی وراثت ہی تقسیم نہ ہو تو بیوہ کا حصہ پھر کیسے تقسیم ہوگا اگر اس کا انتقال ہوگا؟ الجھتا چلا جائے گا نا معاملہ۔ میں عرض کر رہا ہوں گھروں میں، خاندانوں میں آج جھگڑے کی بڑی وجہ یہ وراثت اور یہ معاملات کی خرابی ہے، اور ہمت اس لیے نہیں ہوتی دینے کی کہ سچی بات ہے ہمیں تو دنیا سے جانے کا ڈر ہی ختم ہو گیا، یہ خیال ہی نہ رہا کہ وقت بہت تھوڑا رہ گیا ہے، حساب و کتاب کی گھڑی آنے والی ہے، اقترب للناس حسابہم، بہت قریب آ چکا ہے وقت، حساب و کتاب کی گھڑی آ پہنچی ہے۔ یہاں تو بسا اوقات طاقت کی بنیاد پر اور اس مال پر جسے کہیں کہ قبضہ کرنے کی بنیاد پر اور تعلقات کی بنیاد پر مال ہتھیا لے گا، لیکن وہ تو احکم الحاکمین کی عدالت ہے، وہاں تو انصاف ہی انصاف ہے، اور وہاں ڈالر پاؤنڈ اور پیسہ روپے نہیں چلے گا، وہاں پھر نیکیاں دینی پڑیں گی، اور ہمارے پلے میں تو نیکیاں ویسے ہی کوئی نہیں، وہاں تو دینی پڑیں گی نیکیاں، وہاں تو کرنسی چلے گی نیکیوں کی، اور وہ ہے کوئی نہیں، تو اس کے گناہوں کا وبال اس کے ذمہ ہو جائے گا۔ اس لیے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کرتے تھے بڑی نیکیاں لے کر گیا پھر بھی جہنم میں جا رہا، بڑی نیکیاں لے کر گیا پھر بھی جہنم میں جا رہا ہے۔ یا رسول اللہ کیوں؟ فرمایا دوسروں کے حقوق غصب کیے تھے، دوسروں کا حق تلف کیا تھا، دوسروں کے حقوق میں کوتاہیاں کی تھی، بڑی نفلی نیکیاں ضائع ہو گئی۔ تو جب تک وراثت کا حکم نہیں تھا اس وقت تک تو یہ حکم موجود تھا قرآن کا کہ اسے 1 سال تک اسی گھر میں رہنے دیا جائے اور شوہر کے ترکے میں سے اس پہ اخراجات کیے جائیں، لیکن جب شریعت کا حکم وراثت کا آ گیا تو ظاہر ہے اس میں بیوہ کا بھی حق ہے۔ اب یہ حکم نہیں، اب وہی وراثت کا حکم ہے کہ جتنا جلدی ہو سکے اسے اختیار کیا جائے، اور پھر بیوی جب وہ بیوہ ہو جائے اور اس کی عدت بھی پوری ہو جائے تو پھر وہ اپنے حق میں نکاح کا فیصلہ کر سکتی ہے، اور یہ نہ اخلاقی طور پہ کوئی بری بات ہے اور نہ عدت کے ضابطے کے لحاظ سے کوئی بری بات ہے، عدت بھی پوری ہو گئی، اور اخلاقی طور پر بھی یہ کوئی برائی نہیں کہ وہ اپنے لیے ایک جائز اور ایک حلال راستے کا اختیار کرے، اس کی اجازت فرمائی کہ وہ اس کا حق ہے، اور ساتھ یہ فرمایا اللہ عزیز ہے، اللہ تعالی حکیم ہے، اس کے ہر فیصلے میں انسانیت کے لیے کوئی نہ کوئی حکمت ہے، انسانی معاشرے کے لیے اس میں مصلحت ہے، انسانی سوسائٹی کے لیے ان احکامات میں فائدہ ہی فائدہ ہے۔ اللہ کے حکموں کے پیچھے اللہ کا علم ہے، اور اللہ کے حکموں کے پیچھے اللہ کی حکمت ہے، اور اللہ کے علم کے پیچھے اللہ کی رحمت اور شفقت ہے۔ جیسے سورج اور جیسے چاند اور جیسے پانی اور جیسے ہوا انسانی زندگی کے لیے ضروری ہے اور یہ اللہ کی رحمتیں اور نعمتیں ہیں، ایسے ہی انسانی زندگی کے لیے اللہ کے احکامات بھی اللہ کا انعام ہے اور یہ انسانی زندگی کے لیے ضروری ہے، ورنہ انسان
درندہ بن جائے گا، ورنہ انسان حیوان کا حیوان رہے گا۔ پھر انسان ایک دوسرے کو ڈسے گا اور ایک دوسرے کے لیے موذی بنے گا۔ تو جیسے یہ ہوا، پانی، روشنی اللہ کے انعامات ہیں اور انسانیت کے لیے اللہ کی رحمت ہیں اور انسانی زندگی کے لیے ضروری ہیں، ایسی شریعت کے یہ احکامات بھی اللہ کا انعام ہیں اور اس میں انسانیت کا بھلا ہے، نفع ہے۔ اللہ تعالی عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ اللہم لک الحمد کلو ولک الشکر کلو، اللہم اعنا علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک، اللہم اعنا علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک، نستغفر اللہ و نتوب الیک، نستغفر اللہ و نتوب الیک، سبحان ربک رب العزة عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ۔